تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سٹیٹمنٹ کی وجہ سے اب پاکستان ایک مثبت کردار مزید ادا کر سکتا ہے ایران اسرائیل جنگ روکنے کے لیے؟ بالکل، یہ پاکستان اور صدر ٹرمپ نے جو کل اپنا ان کی گفتگو تھی فیلڈ مارشل کے بعد جو ان کی جوائنٹ گفتگو تھی، اس میں بھی صدر ٹرمپ نے یہ بات کی ہے اور پاکستان نے یقینی طور پر انہوں نے اس کے اوپر بات کی ہے کہ آپ ایران کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ان سے یہی کہنا تھا کہ آپ پاکستان جو ہے آپ کے ہمسایہ ملک ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ جو ہے بارڈر ایک بڑا طویل بارڈر ہے، تو آپ جو ہے ان کو ہم مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان کو اگر کچھ سازشی کا کردار ادا کیا جاتا ہے دنیا کی طرف سے، یو ایس اے کی طرف سے، تو یقیناً پاکستان جو ایک پرامن ملک ہے، پاکستان کی اس وقت جو خارجہ پالیسی ہے پرامن ملک کی ہے، پاکستان کسی قسم کی جو ہے دہشت گردی یا کسی قسم کے فساد، انتشار، اشتعال انگیزی کے خلاف ہے، جو کہ ایک بنیادی پالیسی ہے۔ تو یقینی پاکستان اپنی پالیسی کو مد نظر رکھتے اس خطے میں قیام امن کے لیے کوششیں بھی کرے گا، اور ان کو اگر کوئی کردار ثالثی کا کردار ادا کیا جاتا ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی کہا جاتا ہے تو پاکستان مثبت طور پر اس پہ آگے آنے کے لیے تیار ہے اس جنگ بندی کے لیے۔ جی اچھا طارق عزیز صاحب، یہ بتائیے گا کہ صدر ٹرمپ کو اگر ملتا ہے نوبل انعام تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پھر ٹرمپ دنیا بھر میں جو دیگر تنازعات ہیں اس کو حل کرنے کے لیے کیسا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ایک بات بڑی واضح طور پہ ہے کہ ٹرمپ کا جو ہے جب سے پریزیڈنٹ بنے ہیں یو ایس اے کے، ان کا ایک مثبت کردار رہا ہے۔ انہوں نے جو ہے پہلے دن سے جو ہے کہا تھا کہ میں دنیا کے تنازعات کو حل کروں گا، اگر کہیں ان کو کامیابی ہوئی ہے کہیں نہیں ہوئی، ان کی کوششیں بھی ہیں۔ روس یوکرین جنگ کے درمیان بھی انہوں نے یوکرین کے صدر کو بلا کے انہوں نے ایک ڈانٹ ڈپٹ کی جو ان کو سمجھایا ہے، جو ان کو ایک حقیقت ٹرمپ ایک مطلب آپ کو پتہ ہے ویسی کنونشنل پریزیڈنٹ نہیں ہے، وہ ایک مطلب ہے وہ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ووکل ہیں اور سچ بات کہہ دیتے ہیں، وہ اس طرح سے ڈپلومیسی میں بھی شاید نہیں پڑھتے، تو وہ سب کو ان کی اس کو خوبی سمجھے، خامی سمجھے کہ وہ مطلب جو منہ میں آتا ہے اور منہ مطلب جو ان کا دل میں ہوتا ہے کوئی ڈپلومیسی یا کچھ ڈول معیار نہیں ایسے وہ کہہ دیتی ہے۔ تو ان کا پہلے دن سے تھا، آپ کو یاد آ کہ جب انہوں نے ابتدائی جب انہوں نے حلف اٹھایا تھا انہوں نے کہا تھا میں دنیا کے تمام تقاضات ختم کرنا چاہتا ہوں، جنگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی ساتھ ایک سب کو چلنا چاہتے ہیں اور ہم دنیا بھر سے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی جو پاکستان اور انڈیا کو بھی انہوں نے کہا کہ لڑنے کی بجائے آئیں آپ ہمارے ساتھ ٹریڈ کریں، تو یقینی طور پر ان کا ایک مثبت کردار رہا ہے اور ان کا وہ لڑائی اور جنگ کی طرف وہ جانا نہیں چاہتے، اور میں توقع کرتا ہوں کہ ایران کے مسئلے کے اوپر بھی وہ کوئی اچھا فیصلہ لیں گے، تو مثبت فیصلہ لیں گے جو ان کی ایک شخصیت کا حصہ ہے، جو ان کو متعلق سمجھا جاتا ہے، وہ تنازعات میں پڑھنا نہیں چاہتے۔ وہ اپنے ملک میں بھی ان کی جو ہے ایک مخصوص طب کا جو ہے ان کی اس پالیسی سے شاید اختلاف بھی رکھتا ہے، لیکن انہوں نے بڑے واضح طور پر کہا ہوا ہے کہ وہ تنازعات سے بچنا چاہتے ہیں اور دنیا کو بچانا چاہتے ہیں۔ ان کی یقینی طور پر پریزیڈنٹ یو ایس اے کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ قائدانہ صلاحیتیں کا اپنا رول ادا کریں اور دنیا کو لیڈ کریں۔ اس میں ان کو کتنی کامیابی ہوتی ہے یہ تو آنے والا وقت رہے گا، تاہم اس وقت تک ان کا جو ہے مثبت رول رہا ہے دنیا میں۔ اچھا طارق عزیز صاحب، یہ ہے کہ اب او آئی سی کی کانفرنس بھی ہونے جا رہی ہے جس میں پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب شرکت کریں گے، اور دوسری جانب پاکستان یہ سٹیٹمنٹ دیے کہ صدر ٹرمپ کو نوبیل انعام بھی دیا جائے، تو اگلے 24 گھنٹے کو آپ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی دیکھ رہے ہیں؟ بالکل یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے، اور شاید یہ دنیا میں کوئی دنیا کی نظریں اس وقت استنبول میں لگی ہوئی ہیں، جو دیو کی وہاں پہ وہ کانفرنس ہو رہی ہے، تو یقینی طور پر وہ جتنے پاکستان سمیت جو ممالک وہاں پہ شریک ہیں شامل ہیں ان کے نمائندگی موجود ہے، وہ اپنا موقف سامنے رکھیں گے۔ پاکستان کا جو موقف ہے وہ یقینی طور پر جو ہے ایران اسرائیل کے علاوہ پاک انڈیا جو ہماری جنگ ہوئی جس میں پاکستان کو فتح ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ بھی جو ہے ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر جو فرسٹ منسٹر بھی ہیں وہ اس کانفرنس کے سامنے رکھیں گے کہ پاکستان کی طرف سے پہل نہیں کی گئی، پاکستان صرف اشتعال انگیزی میں جو ہے آگے نہیں آیا، انڈیا کی طرف سے جو اٹیک کیا گیا اور انہوں نے پہل کی، تو یقینی طور پر پاکستان نے کوئی حملہ نہیں کیا، پاکستان نے جو بھی اقدام اٹھایا اپنے دفاع کے لیے اٹھایا، جو پوری دنیا میں ایک مسلمہ حقیقت بھی ہے، ایک اصول بھی ہے، اسلامک جو ہے اسلامی روایات کے مطابق بھی یہی ہے کہ جب دشمن آپ پہ حملہ کرے تو آپ دفاع کے لیے اپنا دفاع کرنے کے لیے جو اس کا جواب دے سکتے ہیں، تو پاکستان کی طرف سے ایسا کوئی نہیں ہوا۔ تو یقینی طور پر جو آپ کا کوشچن تھا کہ اس کانفرنس اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے نوبل پرائز کی جو ہے ریکمنڈیشن پاکستان کی طرف تجویز دی گئی ہے، تو یہ بڑا ایک ہے اس میں
ریلیونٹ بھی ہیں اور بڑے اس کا وقت جو ہے یہ بڑا اہمیت اختیار کیا گیا ہے. اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے کہ پاکستان میں نوبل پرائز کے لیے ریکمنڈیشن بھی دے دی ہیں اور کل جو اجلاس ہوگا جہاں پہ اسحاق ڈار صاحب پاکستان کا موقف رکھیں گے تو اس میں بڑا واضح ہوگا کہ ان کی خدمات ٹرمپ نے کام کیا ہے. ہم اس کو اکنالج کرتے ہیں, تجویز بھی کرتے ہیں, لیکن پاکستان OIC میں وہی موقف رکھے گا جو میں نے پہلے کہا ہے. مسئلہ کشمیر کی بات بھی ہوگی, فلسطین کی بات بھی ہوگی اور ایران کی بات بھی ہوگی. جو 3 آئیز جو اس وقت ہے نا, 3 آئیز ہیں جس میں آئی اسٹینڈ فار انڈیا, آئی فار اسرائیل, آئی فار ایران. تو یہ 3 آئیز اس وقت جو ہے فوکس ہوں گے, کانفرنس میں بھی ہوں گے اور دنیا کے لیے بھی یہ ہیں. اور فیلڈ مارشل جو ہیں آصف منیر سید, ان کی اور صدر ٹرمپ کی ملاقات میں بھی 3 آئیز کی جو ہے ڈسکس کیے گئے ہیں. تو یقینی طور پر پاکستان کا کل موقف سامنے آ جائے گا. تو اس میں پاکستان کے اور ترکی کا موقف بھی شاید, اور پاکستان اور ترکی کی طرف سے بھی شاید ایک موقف مشترکہ طور پہ ہے, باقی مسلم ممالک کی طرف سے بھی اس میں آ جائے. اور صدر طیب اردغان جو ہیں ان کو بھی وہاں پہ ایک ایوارڈ دینے کی تقریب ہے. تو یہ ٹائمنگ صدر ٹرمپ کے لیے نوبل پرائز کا جو نوبل انعام کا جو ہے وہ تجویز, اور طیب اردغان کو بھی جو ہے کل ایوارڈ دیا جا رہا ہے. وہاں پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر کی موجودگی, تو یہ سب چیزیں پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں. پاکستان جو ایک وقت میں آئسولیشن میں چلا گیا تھا, سفارتی تنہائی کا شکار تھا, اب پاکستان اس طرح اہم ہو چکا ہے کہ کوئی بھی کانفرنس ہے, کوئی فیصلہ دنیا کا عالمی سطح پر ہے تو پاکستان اس کے اوپر نہ شریک ہے, اپنا موقف بھی دے رہا ہے اور اس میں اس کا کردار بھی ہے. پاکستان موقف بھی دے رہا ہے. طارق صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.